اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ گرفتاریوں کا عمل شروع ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ بھی اس وقت آزاد ہیں اور یا تو وہ روپوش ہیں، کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، اور اگر وہ کہیں سامنے آتے ہیں تو ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے کسی نہ کسی کیس کے اندر۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہیں اور خوف ہے، ڈر ہے کہ الیکشن کو تو ہم روک نہیں پائے، الیکشن کے اوپر تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے مہر لگا دی ہے، تو اب ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ جو الیکشن جیت سکتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے الیکشن جیتنا ہے، اور وہ لوگ جن کے ساتھ اس ٹائم قوم کھڑی ہو چکی ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسپیشلی عمران خان صاحب، مقبول ترین لیڈر۔ تو اب اس کو کس طریقے سے ہم نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے، مگر کتنا کہ لڑے، منیمائز کیا جائے گا اس کو، کم سے کم مارجن میں اس کو سیٹیں دیے جائیں گی، کم سے کم کینڈیڈیٹس پاپولر کھڑے ہوں گے۔ اب کیونکہ عمران خان صاحب تو جیل میں اور شاہ محمود قریشی صاحب ہاسپٹل میں ہیں، اس کے علاوہ جو اعلیٰ قیادت جتنی بھی ہے وہ یا تو اریسٹڈ ہے یا پھر روپوش ہے، اور کوئی چند لوگ ایسے ہیں جو باہر ہیں۔ اگر جو باہر ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اریسٹ کیا جا رہا ہے، خاص کر کے جیسے کل کی ڈیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسد قیصر صاحب کو اریسٹ کیا گیا۔ اسد قیصر صاحب کا جو اریسٹ ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لنکس تھے طاقتور کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو اسد قیصر صاحب جن کے ساتھ لنک رکھتے تھے، جو مطلب کہ ایک سیاسی پارٹی کا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک رابطہ تھا، کمیونیکیشن تھی، کوئی ایک ڈائلاگ کے لیے یا ایک رستے بحال کرنے کے لیے، ان میں سے اسد قیصر صاحب بھی بڑے ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے رہے۔ اور اسد قیصر صاحب جو ہیں، ان کو اریسٹ کرنے کے پیچھے وجہ ہی یہ ہے کہ اب بالکل تحریک انصاف کا بالکل خاتمہ، اور تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں، زیرو ٹالرنس، زیرو ریلیف، کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں، اور کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ اب کیا کہتے ہیں نیگوسیشن نہ کرنی پڑے، تاکہ جو ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کو بھرپور طریقے سے لٹکا دیا جائے۔ اب ایک جانب پاکستان تحریک انصاف اور دوسری طرف وہ تمام پارٹیاں جو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ان کی کتنی کی مقبولیت ہے اور یہ کس طریقے سے پلیٹ میں ان کو اقتدار ہمیشہ رکھ کر دیا جاتا۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اب ایک ایسی حکومت بنائی جانی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان میں کبھی بنی ہی نہیں، بھلے ہی وہ 100 دفعہ یہ کہہ دیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، بھلے ہی وہ 100 دفعہ کہہ دیں کہ ہم نے فروری میں ڈیسیجن لیا کہ ہم اب پولیٹکس سے دور رہیں گے، ہم سیاست سے دور رہیں گے، ہم نے سیاست میں کوئی انٹروین نہیں کرنا۔ یہ ساری سیاسی باتیں ہیں، یہ ساری جو ہے وہ لولی پاپ کہہ سکتے ہیں آپ، یا مطلب کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا قوم کو، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کبھی پاکستان میں الیکشن صحیح نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوا ہے، اور ان کے جو سلیکٹڈ لوگ ہیں وہ آگے لائے گئے ہیں ہمیشہ۔ اور یہ اقتدار ہمیشہ جب بھی کسی کو دیا گیا ہے تو پلیٹ میں رکھ کر، کسی کو تو وراثتی ملا ہے، اور اگر کسی نے محنت کی ہے تو اس کو بھی حکومت مکمل نہیں دی گئی، یعنی کہ اس کو بھی سادہ اکثریت نہیں لینے دی گئی، کیونکہ اگر وہ شخص سادہ اکثریت لے گا تو وہ پھر ہاتھ ڈالے گا، وہ ایسی امینڈمنٹ کرے گا، وہ ایسی قانون سازی کرے گا کہ جو طاقتور ترین حلقوں کو بھی اس کا فرق محسوس ہوگا،
ان کے اوپر ہاتھ ڈالے گا۔ اس لیے جب بھی حکومت بنائی گئی تو اپوزیشن ساتھ اتنی سٹرونگ رکھی گئی کہ جیسے بھی کوئی اشارہ ہمیں دیا جائے، فار ایگزامپل میں اگر مثال دوں تو عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی 2018 میں بنائی گئی، وہ مضبوط حکومت نہیں تھی، وہ ایک ایسی حکومت تھی جس میں چند لوگوں کو اور بھی ایڈ کیا گیا تھا، جی ڈی پی اے والے اور اس کے بعد جی ڈی اے والے اور ایم کیو ایم والے، اس طرح کی 2-3 اور پارٹیز کو بیچ میں ایڈ کر کے حکومت دی گئی تھی، تاکہ جب ہم اشارہ کریں، جس دن ہم اشارہ کریں اس دن عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے، اور وہ ہوا، آپ کے سامنے ہوا، تمام چیزیں آپ نے دیکھی۔ اسی طرح یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے یہ بھی پری پلانڈ الیکشن ہے، یہ بھی مکمل پلانڈ ہے، اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ واقعی قوم کی جتنی وہ رائے ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں سرنگوں ہو کر ایکسیپٹ کر لی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ الیکشن بھی اسی طرح ہونا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس الیکشن میں جس کو لانچ کیا جا رہا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب، ڈرائی کلین کیا جا رہا ہے وہ ہے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب کی بھی حکومت یہ اس طرح نہیں بنائی جائے گی کہ آپ سمجھیں کہ ان کو بہت زیادہ مارجن دے دیا جائے، نہیں، اس میں 30-40 سیٹیں اس کی ہو سکتی ہیں پیپل پارٹی کی، کچھ ایم کیو ایم کی سیٹیں ہوگی، اب استقامت پارٹی کا آئی پی پی کو بھی دی جائیں گی سیٹیں، پھر ایک پارلیمنٹیرین پارٹی بنی ہے، 4 ان کو سیٹیں دے دی جائیں گی، یہ بندر بانٹ ہوگی، اور یہ بندر بانٹ ٹائپ ایک حکومت بنے گی، جیسے آپ نے پچھلے 16 مہینوں میں سروائیو کیا ہے، سیم اسی قسم کی ایک حکومت بنے گی۔ فرد واحد کی پارٹی جو ہے اس کی حکومت اکثریت میں آتی ہوئی بھی نظر آئے گی تو اس کو توڑ دیا جائے گا۔ اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دیے، اسٹیبلشمنٹ طاقتور لوگ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک ایسی حکومت جو عوام کی مقبول ترین حکومت ہو، جس کو ہم نہ گرا سکیں، جس کے اوپر ہم ہاتھ نہ ڈال سکیں، جس کو ہم کنٹرول نہ کر سکیں، جو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، ایسی حکومت کبھی بھی پاکستان میں وہ نہیں بننے دے گی، ایک چیز۔ دوسرا، تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ کبھی بھی 3 سال یا 3.5 سال یا 2 سال اس سے زیادہ پرائم منسٹر کو سیٹ پر ٹکنے نہیں دیا گیا، حالانکہ جمہوریت میں یہ ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو 5 سال مکمل کرنے دیے جاتے ہیں، مگر آج تک ایسا نہیں ہوا 70 سالوں میں 74 سالوں میں کہ پاکستان میں ایک پرائم منسٹر نے 5 سال کمپلیٹ کیے ہوں، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی ہے، چاہے وہ راجہ رینٹل پاور ہے، کوئی بھی ہے، کسی کو بھی نہیں پورے کرنے دیے گئے۔ اس کی لاجک میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ ایک اگر طاقتور حکومت ہوگی تو وہ پھر طاقتور کو ہاتھ ڈالے گی، ایک طاقتور حکومت عوام کی مرضی سے جو آئی ہوگی وہ ہاتھ بڑا زبردست ڈالے گی، وہ امینڈمنٹ کرے گی، وہ قانون سازی بڑی سٹرونگ کرے گی، وہ تمام اداروں کو قانون کے تابع لائے گی۔ اور یہاں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسی بھی ایلیٹ کلاس ہے، کچھ ایسے بھی قانون سے بالا تر بھی لوگ ہیں، آپ نے دیکھیں کسی کا ایف آئی آر میں نام آتا ہے وہ ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کے کیس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے ان کے اوپر شک ہے، آپ ایف آئی آر کاٹیں، قانون ثابت کر دے گا، عدالتیں ثابت کریں گی، لیکن نہیں، ایف آئی آر ہوئی نہیں۔ اس ٹائم جب عمران خان صاحب کے پاس 4 صوبوں میں حکومت تھی اور وہ خود مقبول ترین لیڈر تھے اور ایکس پرائم منسٹر تھے، تو ایک عام شخص کا تو آپ بات ہی نہ کریں نا، وہ تو ایسے ہی مرا یا ایسے ہی وہ قانون کے جال میں پھنسا جیسے کیڑے مکوڑے۔ تو اب یہ جو بڑی بڑی گرفتاریاں ہونی ہیں ان کا کریک ڈاؤن یہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں آپ کو مزے کی ایک اور بات بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بیچارے دوسری دفعہ اریسٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ جب وہ اریسٹ ہوئے تھے اور کتنے طریقے سے انہوں نے اپنی مشکل سے جانیں بچائی تھیں، بھاگ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے ہی آگے سے ڈالا آتا ہے بھاگ کر جاتے ہیں، گرتے مرتے اندر جا کے پناہ گزیر ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے کہا کہ میں سیاست سے علیحدہ ہو رہا ہوں، تب جا کے ان کی جان ابھی تک بچی رہی، تب جا کے ان کو اتنا سکون کی نیندیں آئیں۔ اب پھر الیکشن اناؤنسمنٹ کے بعد طاقتور لوگوں کو یہ آئیڈیا ہوا کہ شاید
فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک نہ کوئی انٹرویو دیا ہے اور نہ ہی کوئی پروگرام کیا ہے. تو اس شخص نے ہمیں تو نہیں کہیں لالی پاپ دے دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص دوبارہ کسی پارٹی میں بھی ابھی تک شمار نہیں ہوا تو یہ دوبارہ عمران خان صاحب نے جیسے کہا کہ جن کو زبردستی جن کو مطلب کہ ڈنڈے کے زور کے اوپر پارٹی چھڑوائی گئی ہے تو ہم ان کو ریلیف دیں گے, ہم ان کو واپس بلائیں گے, انوائٹ کریں گے. تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا. اب کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کیس میں تو اریسٹ کرنا ہی ہے, مین لاجک تو کوئی نہیں سامنے بتاتا ہے. اریسٹ ہونے کے بعد اب آپ اس چیز کا انتظار کریں, جیلم والے خاص کر کے, کہ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس آئے گی یا کسی میڈیا ٹاک میں پروگرام آئے گا, کیونکہ ابھی تک خاص کر کے فواد چودھری صاحب نے کسی قسم کا الزام, کسی قسم کا براہ راست الزام عمران خان صاحب کے اوپر نہیں لگایا. تو ظاہر ہے وہ ابھی تک ان کا ٹلٹ بھی ادھر ہو سکتا ہے. دوسرا, انہوں نے آئی پی پی جوائن کرنی تھی, آئی پی پی کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے, انہوں نے میٹنگ بھی کی اور جہانگیر ترین خان کے ساتھ اور اون کے ساتھ اور وہ چودھری اون جو ہے اور علیم کے ساتھ. اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ نون لیگ کا بی پارٹی کے طور پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی پالیسیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو میں تو ساری زندگی میری سیاست نون لیگ کے خلاف رہی ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا آئی پی پی جوائن کرنے کا. لیکن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کی ایک پریس کانفرنس آئے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں آئی پی پی جوائن کر رہا ہوں, پھر وہ آئی پی پی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے. فی الحال وہ آزاد الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اہم ترین چیز عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں وہ تمام سہولتیں جو ہائی کورٹ اسلام آباد نے کہی ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر دی گئی ہیں. ہر چیز وہ دے دی گئی, ایک میٹرس دے دیا گیا ہے, اس کے علاوہ ایک اٹیچ باتھ روم والا کمرہ دے دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کو اس کے علاوہ چند وہ چیزیں دے دی گئی ہیں جو ان کو چاہیے تھی. کتابیں پڑھ رہے ہیں, وہ زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, ایکسرسائز کی مشین بھی ان کو دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ ان کو تمام چیزیں یعنی کہ وہ اب واک بھی کر سکتے ہیں, ایک بیرک بھی ان کے لیے خاص مختص کر دی گئی ہے. تو اب عمران خان صاحب کو ایک کیس میں بلایا جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے ان کو بلایا جانا ہے. اور وہ کیس آپ کو پتہ ہے کہ نیب امینڈمنٹ جو ہوئی تھی, نیب کی ترامیم کی گئی تھی, ان کے خلاف جو اپیلیں ہیں اور وہ مسترد ہو گئی تھی اور اب ان کے خلاف اپیلیں دوبارہ مقرر کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور ان اپیلوں کے جو اصل میں مدعی ہیں یعنی کہ وہ عمران خان صاحب ہیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بظاہر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آنا چاہتے ہیں مدعی کے طور پہ, جو ان کا رائٹ بھی ہے, اور عمران خان صاحب جائیں گے بھی, تو وہ آئیں اور لازمی ہمیں بتائیں اور اپنے جو مطلب کردار ہے وہ ادا کریں. تو ہو سکتا ہے اگلی سماعت میں عمران خان صاحب پورے 3 ماہ کے بعد آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر آئیں, یعنی کہ اڈیالہ جیل اور جیل کی زندگی سے باہر ایک بار ہوا کھاتے ہوئے, سانس لیتے ہوئے نظر آئیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ سارا ایک چکر ویو ہے جو الیکشن کے لیے بنایا جا رہا ہے, یہ سارا ایک اسٹریٹجی ہے جو الیکشن کے لیے طاقتور بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو بارہا یہ بتا رہا ہوں کہ طاقتور کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کے اوپر 2/3 اکثریت لے کے کوئی شخص بھی آئے, اور جو آئے گا وہ ٹھک جائے گا, جو آئے گا اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا, اس سے پہلے ہی بندر بانٹ ہو جائے گی. اور اس الیکشن کو اتنا خطرناک کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف جیتے یا ہارے اس سے کسی کو کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کا ٹلٹ سارا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرف ہے, لیکن جو طاقتور ہے اس کا ٹلٹ کہیں اور ہے. اور یہ بڑا خطرناک قسم کا الیکشن ہونے والا ہے کیونکہ اس الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ کسی کو قبول نہیں ہونے ہیں. خاص کر کے آپ جب تمام لوگوں کو گرفتار کر لیں گے, ایک مقبول ترین پارٹی کی لیڈرشپ کو اور بی کلاس لیڈرشپ کو اور سی کلاس لیڈرشپ کو, تو پھر الیکشن میں جمہوریت کہاں رہ گئی اور پھر فیئر اینڈ الیکشن کیسا رہے گا, صاف شفاف الیکشن کیا رہے گا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.